بسم اللہ الرحمن الرحیم أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین سے ہر حالت میں قتال کرتے رہو، لڑتے رہو، جس طرح وہ لوگ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں، بچنے والوں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام جاری و ساری ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں دین اسلام نے محرم الحرام کا ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی مہینے کا تذکرہ فرمایا اور دیگر مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور
عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی سال میں ٹوٹل 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ جو تعداد ہے یہ 12 ہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، یعنی ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے مسلمانوں کو روک دیا، تاکہ مسلمان اپنے باہمی تعلقات، عبادات میں پختگی حاصل کر سکیں اور عبادات میں ایک مقام حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اور وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زمانہ ہے قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس طرح وہ اس دن تھا، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس دن جو زمانہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اتفاق سے اس طرح ہوا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا، دن اور رات سیم اسی طرح ہو گئے جس طرح اس دن تھے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 شہرا 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک آتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا آتا ہے۔ وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، یہ 3 مہینے، اور 1 مہینہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے جس کو ہم رجب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، ان مہینوں میں مسلمانوں کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے منع کر دیا، ان مہینوں میں لڑنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا۔ تو محرم الحرام جو گزر رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اسلامی مہینہ جو ہے، اسلامی مہینہ اس کے دن جو ہوتے ہیں وہ 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینے کے دن 29 سے کم نہیں ہوتے اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح اسلامی مہینہ کا جو سال ہوتا ہے، سال میں ٹوٹل دن جو ہوتے ہیں وہ 354 یا 355 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے میں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مہینہ ہے، دوسرا سال ہے جس کو ہم انگریزی شمسی سال کہتے ہیں، تو اس کے بھی 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مہینوں کی دنوں کی تعداد کئی مہینے 30 کے ہوتے ہیں، کئی 31 کے ہوتے ہیں، اور جو فروری ہوتا ہے یہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور سال میں انگریزی مہینے کی تعداد، سال کے دن بنتے ہیں 365۔ تو اسلامی مہینے اور انگریزی مہینوں میں یہ فرق ہے۔ دین اسلام نے بنیاد عبادات میں اور دیگر کاموں میں اسلامی مہینوں کو رکھا، جو قمری مہینے ہیں، چاند کو دیکھ کر جن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ دین اسلام نے قمری مہینوں کو ترجیح دی، شمسی مہینوں کو ترجیح نہ دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں یہ ان کے دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، کبھی ہم رمضان المبارک کو سردیوں میں رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزے سردیوں میں گزارا کرتے تھے، اور آج گرمیوں میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا رمضان المبارک سردیوں میں جا رہا ہے۔ تو عبادات جو ہیں کبھی سردیوں میں آتی ہیں اور کبھی گرمیوں میں آتی ہیں۔ تو یہ اسلامی مہینوں کی حکمت ہے۔ یہ سلسلہ
انگریزی مہینوں میں نہیں ہے. انگریزی مہینہ اس وقت بھی جو نومبر تھا وہ سردیوں میں آتا تھا، اب بھی نومبر سردیوں میں آتا ہے. لیکن رمضان المبارک تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی تو یہ سردیوں میں آتا ہے اور کبھی گرمیوں میں آتا ہے. تو ایک ہی موسم میں عبادت جو ہوتی ہے انسان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو، ان عبادات کو تبدیل کر کر کے مختلف مہینوں میں اللہ رب العزت لے کر آتے ہیں. کبھی محرم، اب محرم جولائی میں آ رہا ہے، اور کبھی جنوری میں آتا تھا، فل سردی ہوا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت کے اس کام میں حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان مختلف موسموں میں عبادات کر سکیں، اللہ رب العزت کے فرائض کو سر انجام دے سکیں. تو اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینے رکھے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. آخر انہی مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والا کیوں قرار دیا ہے؟ باقی مہینوں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے حرمت والا کیوں نہیں قرار دیا؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ جو 3 مہینے ہیں، مسلمان کئی ایک ممالک سے، علاقوں سے حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے تھے. تو اگر ان مہینوں کو حرمت والا نہ قرار دیا جاتا، اگر ان مہینوں میں اللہ رب العزت لڑائی سے مسلمانوں کو نہ روکتے، کافروں کے ساتھ جنگ و جدال سے نہ روکتے، تو اس سے مسلمانوں کو بھی نقصان ہونا تھا، کیونکہ سفر کرنا پھر مشکل ہو جانا تھا، راستے بند ہونے تھے جنگ و جدال کی وجہ سے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تاکہ مسلمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے سفر کر سکیں اور حج کو آ سکیں. اور اللہ رب العزت نے رجب کو اس لیے حرمت والا قرار دیا کیونکہ رجب تو تھا، اس میں اکثر لوگ عمرے کے لیے جایا کرتے تھے. تو عمرے کے لیے جانے میں سہولت تھی کہ جب جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا روکا ہوا ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے رجب میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے روک دیا تاکہ جن لوگوں نے عمرہ کرنا ہے، جو مسلمان عمرے کے لیے دیگر ممالک سے آتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ آ سکیں اور اپنے عمرے کا فریضہ انجام دے سکیں. تو اس لیے یہ حکمت ہے. باقی مہینوں کو بھی اللہ رب العزت حرمت والا قرار دے سکتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اسی لیے حرمت والا قرار دیا کیونکہ مسلمان ان مہینوں میں حج کے لیے آتے تھے اور رجب میں مسلمان عمرے کے لیے آتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جنگ و جدال سے. جب مسلمان رکے رہیں گے اور مسلمان پھر آسانی کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دے سکیں گے اور آسانی کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر کے واپس اپنے علاقوں کو جا سکیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انہی 4 مہینوں کا انتخاب کیا جو حرمت والے 4 مہینے ہیں. تو اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کر رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اسلامی مہینے ہیں. محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو یہ 12 مہینے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں بھی مہینوں کی یہی تعداد ہے، 12 مہینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. جو میں نے مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، جن مہینوں میں میں نے تمہیں لڑنے سے منع کر دیا ہے کہ تم نے ان مہینوں میں لڑنا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے اور عبادات میں مشغول رہنا ہے، تو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں انسان اپنی جان پر ظلم کرتا رہے، ظلم و زیادتیاں کرتا رہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجد کے باہر لڑنا منع ہے، شریعت ہمیں مسلمان کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دیتی، جس طرح باہر لڑنا منع ہے، اسی طرح اگر وہ بندہ مسجد میں آ کے لڑتا ہے پھر اس کو دگنا گناہ ہوگا. ایک تو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی کی، یہ گناہ ہوگا، اور دوسرا گناہ اس کو یہ ہوگا کہ اس نے مسجد کی تقدیس کا خیال نہیں رکھا. تو اللہ رب العزت نے خاص ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو لڑنے سے اس لیے منع کر دیا کہ لڑنا ویسے بھی گناہ ہے مسلمانوں کے ساتھ،
لیکن اگر تم ان مہینوں میں لڑو گے پھر دگنا گناہ ہے. ایک تو گناہ مسلمان کے ساتھ لڑنے کا گناہ ہے اور دوسرا گناہ اس حرمت والے مہینے کی تقدیس کو پامال کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو کہہ دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اے لوگو تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. ہاں اگر مشرکین کافرین تم سے لڑتے ہیں ان حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، اگر کفار جو ہیں محرم الحرام میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں اور رجب میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں تم سے جنگ و جدال کرتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تو پھر تم نے بھی ان مہینوں کا خیال نہیں کرنا. پھر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دفاع کرتے ہوئے کافرین سے لڑنا ہے اور ان کو شکست دینی ہے. یہ جو حرمت کا خیال رکھنا ہے یہ کافر کے مقابلے میں ہے. اگر کفار جو ہیں ان مہینوں کا خیال رکھتے ہیں، حرمت کو پامال نہیں کرتے، ان کی تقدیس کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ و جدال نہیں کرتے، تو پھر تم نے بھی ان مہینوں کا خیال رکھنا ہے، ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرنا. اگر وہ لوگ تم پر چڑھ دوڑتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو پھر تم نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا، پھر تم نے بھی حرمت والے مہینوں میں ان سے لڑنا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا اے لوگو تم جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان مہینوں میں ان مہینوں کی تقدیس کا خیال رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ نہیں. تو یہ مطلب ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء کہ مہینوں کی تقدیم و تاخیر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں ہی زیادتی ہے، کفر میں ہی آگے بڑھنا ہے. یضل به الذین کفروا، اس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. اب کفار کا طریقہ یہ تھا، کفار بھی حرمت والے مہینوں کو مانتے تھے، 4 مہینوں میں ان 4 مہینوں کا وہ خیال رکھتے تھے، ان کی تقدیس کا وہ خیال رکھتے تھے، ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے. کفار بھی اس چیز کو مانتے تھے. دین ابراہیمہ بھی موجود تھا، جو قریش تھے یہ اس 4 مہینوں کے بڑا ہی احترام کرنے والے تھے، ان 4 مہینوں کی بڑی ہی تقدیس کرنے والے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے والد کو اگر کوئی شخص قتل کر دیتا اور قاتل اپنے مقتول کو پا لیتا، جس شخص نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہوتا اس کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ لیتا اور پا لیتا، تو پھر اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا اس مہینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدال سے، لڑائی سے منع کیا ہے. تو اس وجہ سے مشرکین بھی اس مہینے کا خیال رکھنے والے تھے، حرمت والے مہینوں کی پاسداری کرنے والے تھے. تو یہی تصور اسلام نے ہمیں دیا. دین ابراہیمی میں بھی یہ تصور تھا، لیکن ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے 4 مہینوں کا انتخاب کرتے. اگر وہ محرم میں لڑ لیتے تو سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اگر وہ رجب میں قتال کر لیتے تو ذوالقعدہ کو حرمت والا قرار دے دیتے، یا شعبان کو حرمت والا قرار دے دیتے، یا اس کے علاوہ رمضان المبارک کو حرمت والا قرار دے دیتے. تو انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ 4 مہینوں کا انتخاب کیا ہوا تھا اور 4 مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دیتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام میں 4 مہینوں کی تعیین کر دی، بتلا دیا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے، کہ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ لڑنے سے، جنگ و جدال سے روک دیا ہے. تو کفار کی یہ عادت تھی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ 4 مہینوں کا انتخاب کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، محرم کو سفر پر لے جانا، رجب کو شعبان میں لے جانا
اسی طرح ہی دیگر مہینوں کی تقدیم و تاخیر کر دینا یہ زیادتی ہے اسلام میں. دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جس چیز کو دین اسلام نے جس چیز کا انتخاب کر لیا، جس مہینہ کو دین اسلام نے اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دے دیا، اس کے علاوہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں وہ کسی مہینہ کو حرمت والا قرار دے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، کہ یہ کفار کا طریقہ ہے اور کفر والا کام ہے کہ مہینوں کی تقدیم و تاخیر کر دینا. یضل بہ الذین کفروا، اس سے کفار ہی گمراہ ہوتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو یہ لوگ حرمت والے مہینے کو ہی حرمت والا کہتے ہیں، لیکن دوسرے سال حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کر لیتے ہیں اور سفر والے مہینے کو حرمت والا کہہ دیتے ہیں. یضل بہ الذین کفروا، تو یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ گمراہی والا کام ہے، یہ کفر والا کام ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کو اللہ رب العزت راہ راست پر نہیں لے کر آتے. وہ پھر لوگ کفار جو ہوتے ہیں وہ کفر میں ہی آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ راہ راست کی طرف آنا بھی چاہیں تو وہ نہیں آ پاتے. تو یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیے ہیں، جو 4 مہینے ذوالقعدہ ہیں، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. تو اسی طرح محرم الحرام ہے. شریعت اسلامیہ میں دین اسلام نے اس کی بڑی ہی اہمیت، قدر و منزلت بیان فرمائی ہے. عزیز بھائیوں، ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی تعظیم اور اس کی حرمت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہوئی. حرمت والے مہینے محرم الحرام کی حرمت تو اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اپنے نبوت کے دور میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس مہینے کے متعلق بتلا دیا تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو ہم اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کی وجہ سے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، اور دین اسلام جو ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مکمل ہو چکا تھا. جس طرح کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر 10 ہجری میں نازل ہوئی، جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا اور اس وقت دین اسلام مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. تو محرم الحرام کی جو حرمت ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اس کی حرمت بتلا دی تھی. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی تعظیم حرمت والا اس کو قرار دیا جائے تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر اس مہینے میں ایک واقعہ رونما ہوا، وہ ہے یکم محرم الحرام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام کو ہوئی ہے. تو اس طرح اور بھی شہادتیں، بلکہ دین اسلام کی جو تاریخ ہے ہر دن کوئی نہ کوئی شہادت ملتی ہے. اور اگر ہم اس مہینے میں سوگ منانے بیٹھ جائیں تو پھر دین اسلام کا کوئی دن نہیں بچے گا جس دن کسی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو. تو ہم محرم الحرام کو اس لیے حرمت والا قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حرمت بتلائی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حرمت بتلائی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی ہی تکلیف دہ ہے، مسلمانوں کو بڑا ہی رنج و غم ہے، بڑی ہی المناک ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جس بندے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے معاملت کی اور جو شخص راضی تھا فعلیہ لعنت اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حرمت والا جو محرم کا مہینہ ہے اس کی حرمت اور پاسداری ہم نے کس وجہ سے کرنی ہے؟ کیا ہم نے اس مہینے کی پاسداری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کرنی ہے،
یا پھر ہم نے اس مہینے کی پاسداری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے، اس وجہ سے کرنی ہے۔ تو یقیناً ہم نے اس مہینے کی پاسداری اور حرمت جو ہے اس وجہ سے کرنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہمیں اس مہینے کی حرمت کا بتلا دیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو حرمت والا قرار دینا ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال سے اور لڑائی سے روکے رہنا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ اگر ہم اس وجہ سے اس مہینے میں سوگ منائیں اور اس مہینے میں نکاح نہ کریں تو پھر عزیز بھائیو یہ درست بات نہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر المناک شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم نے اس مہینے کو حرمت والا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہادتوں سے پہلے ہی اس مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا اور اس مہینے میں جنگ و جدال سے روک دیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس مہینے کی تقدیس کرتے ہیں، اس مہینے کو حرمت والا قرار دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، محرم الحرام کی قرآن و حدیث میں بیشتر فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لوگو، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ افضل ترین روزے ہیں وہ محرم الحرام ہیں۔ پورے محرم الحرام کے ہی روزے، صرف 9 اور 10 محرم کا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 9 اور 10 کے علاوہ بھی باقی پورے محرم کے روزے ہیں، وہ بھی بڑے ہی افضلیت کے حامی ہیں، بڑے ہی افضلیت کے اہل ہیں، اور ان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے باقی جو ایام ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے جو افضل ترین روزے ہیں وہ ہیں محرم الحرام کے۔ اسی طرح محرم الحرام کی ایک فضیلت جو میں نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ باقی مہینے بھی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے بیت اللہ، کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، باقی گھر بھی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن ایک چیز کا مرتبہ واضح کرنے کے لیے، ایک چیز کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جس طرح صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے متعلق آتا ہے کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، باقی اونٹنیاں بھی اللہ رب العزت کی ہے ہی، لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ اس میں اس اونٹنی کی قدر و قیمت بتلانا تھا، اور تشریفاً اللہ رب العزت کی طرف اس اونٹنی کی نسبت کی گئی۔ تو اسی طرح محرم الحرام کو شہر اللہ، اللہ رب العزت کا مہینہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تعظیم مقصود ہے، یہ بڑا ہی تشریف اور مشرف مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے روک دیا ہے، اس سے بھی اس کی افضلیت سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی فضیلت ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے یمن کے علاقوں میں دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے تاریخ مقرر کر رکھی ہے، اگر وہ کسی کو خط لکھتے ہیں یا کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں یا انہوں نے کوئی مجلس شورا لگانی ہوتی ہے تو پھر وہ تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں میں تاریخ کا رواج نہیں تھا، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہم بھی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، کس مہینے سے اور کس تاریخ سے، کس دن سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ صحابہ سے مشاورت ہوئی، کسی صحابی نے کہا کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اس مہینے سے آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ ذوالحجہ سے آغاز کیا جائے کیونکہ اس مہینے میں بڑا ہی عظیم کام حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، کسی نے کہا جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس دن اور اس مہینے کا انتخاب کیا جائے۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اس دن سے تاریخ مقرر کی جائے. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ پسند آیا اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو محرم الحرام کا آغاز ہو چکا تھا. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ محرم الحرام میں مکہ مدینہ پہنچنے سے اس دن کا انتخاب کیا گیا اور یکم محرم الحرام سے تاریخ کا آغاز کیا گیا. تو ہجرت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد بنایا اور یکم محرم الحرام کا آغاز کر دیا. اس دن سے تاریخ کا آغاز ہوا. لیکن یہ جو مہینے ہیں یہ شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں. اسلامی مہینوں کا تصور یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے اسی دن سے یہ مہینے چلتے آ رہے ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں. اس کے آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، سب سے افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے جس کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں اور اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جایا کرتے. کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے ہیں، آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ تو پکے جنتی ہیں، بلکہ آپ تو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، تو پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اس لیے میں لمبا قیام کرتا ہوں. بڑا لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کیا کرتے تھے. سوچیے ذرا کتنا لمبا آپ علیہ السلام قیام کرتے ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی قیام کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی قیام اللیل کی، تہجد کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بڑے ہی کثرت کے ساتھ قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، قیام اللیل کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ رب العزت نے خود ہی اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا اور لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا حق ادا کر دیا. طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا گیا. غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک پھٹ گیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی طرف تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طرف تھی کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی جہنم کی طرف نہ چلا جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی کثرت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ہی روک دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی قیام کیا کیجیے، رات کو قیام کیا کیجیے، لیکن الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کریں، اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں کہ آپ کے قدم بھی سوج جائیں. تو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن مجید میں روک دیا کہ آپ کم قیام کیا کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کا بڑا ہی اہتمام کرنے والے تھے. تو افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کی حرمت، جس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے
وہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور جس نماز کے متعلق سب سے زیادہ اجر و ثواب آیا ہے وہ ہے قیام اللیل۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کی نمازوں میں کمی ہوگی۔ یقیناً کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں یا جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں، جس دن سے مجھ پر دین اسلام کے احکامات فرض ہوئے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے تمام عبادات کو، نمازوں کو صحیح وقت پر اور صحیح معنوں میں ادا کیا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یقیناً انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کے ازالے کے لیے نمازوں میں، فرض نمازوں میں کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے نوافل کو رکھا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمارے فرضوں میں کمی ہوگی، اگر کوئی نماز رہ گئی ہوگی، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کے نوافل کو دیکھو، ان کی سنتوں کو دیکھو۔ اگر ہم نے سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا، تہجدوں کا اہتمام کیا ہوگا، تو پھر ان تہجدوں کے ساتھ، ان سنتوں اور نوافلوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری فرائض کی جو کمی ہوگی وہ پوری کر دیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر ہمارے نوافل ہوئے ہی نہ بلکہ فرائض میں کمی واقع ہوئی، تو پھر بتلائیے کہ ان فرائض کی کمی کیسے پوری ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے تہجد کو، قیام اللیل کو، اسی طرح نوافل کو، سنتوں کو اسی لیے رکھا ہے کیونکہ انسانوں سے فرائض میں، نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور انسان نوافل کا اہتمام کر کے، تہجدوں کا اہتمام کر کے ان کمی کو پورا کر لے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دیگر نوافل کو رکھا ہے۔ تو سب سے افضل نماز جو ہے فرض نمازوں کے بعد وہ ہے رات کی نماز، اور سب سے افضل جو روزے ہیں رمضان المبارک کے بعد وہ ہے محرم الحرام کے روزے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محرم الحرام میں روزے کے بارے میں، عاشوراء کا روزہ جو 10 محرم اور 9 محرم کو رکھتے ہیں، اس روزے کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، 9 محرم کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت بتلائی ہے کہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص کر عاشوراء کا روزہ جو ہے 10 محرم کا، 9 محرم کا جو روزہ ہے، اس مہینے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ طور پر فضیلت بیان فرما دی کہ جو عاشوراء کا روزہ ہے اس سے 1 سال کے نبی کریم اللہ رب العزت گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ خاص عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں دیگر چیزوں کا مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے، جن چیزوں سے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور دین اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع نہیں کیا ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام اگر کسی کا کوئی جاننے والا، کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو دین اسلام کہتا ہے کہ بیوی کے علاوہ باقی جتنے بھی گھر والے ہیں، پورا خاندان، صرف اور صرف ان کو 3 دن اور 3 راتیں سوگ منانے کی دین اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جاتا ہے یا والد فوت ہو جاتا ہے یا دیگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو دین اسلام کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ تم نے سوگ نہیں منانا۔ اگر بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ ہاں، دل میں تکلیف رہتی ہے کسی کے فوت ہونے کی، انسان آنسو بہاتا ہے، یہ تو ایک فطرتی چیز ہے، لیکن دین اسلام نے سوگ منانے کی باقاعدہ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی۔ لیکن سال ہا سال بیت گئے ہیں،
محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا کوئی مہینہ بھی، کوئی ایک مہینہ بھی خالی نہیں ہے کہ جس مہینے میں کسی عظیم ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو کیا مسلمان نکاح سے رک جائیں؟ ہرگز نہیں۔ تو خاص محرم الحرام کو حرمت والا قرار دے کر اس میں سوگ منانا، اس کی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کفار جو تھے، دیگر جو لوگ تھے، وہ شوال کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے تھے اور اس مہینے میں نکاح شادیوں سے رک جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی شوال کے مہینے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو توڑا کیونکہ اس وقت لوگ شوال میں سوگ مناتے تھے اور اس میں طرح طرح کی خوشیاں نہیں منایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال میں شادی کی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رسم کو توڑ سکیں۔ تو آج ہمیں بھی قدم بڑھانا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، مسلمانوں کو بڑی ہی تکلیف ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یکم محرم الحرام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے جو خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے۔ اس کا بھی مسلمانوں کو بڑا ہی رنج و الم ہے، یہ واقعات بڑے ہی المناک ہے۔ لیکن دین اسلام جو ہے ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دل میں تکلیف رہتی ہے، مسلمان ان واقعات کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن ان واقعات کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ اس سے شریعت اسلامی ہمیں روکتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے ہی نہیں ہے، من لطم الخدود، جو چہروں کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اور گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازوں کو بلند کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بتلا دیا کہ چہروں کو پیٹنا، گریبانوں کو پھاڑنا، کپڑوں کو تار تار کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے سوگ کی اجازت دی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے 40-50 سال تک زندہ رہے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس طرح کا سوگ منایا ہو، کہیں نہیں ملتا۔ باقی مسلمانوں کو سب کو تکلیف ہوتی ہے اس شہادت کی، ظاہری بات ہے، بڑا ہی المناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو انسان حرام قرار دے دے تو یہ انصاف کی بات نہیں، یہ دین اسلام میں زیادتی ہے اور دین اسلام پر ظلم ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جو کام جاہلیت کے کام ہیں۔ وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنا، اپنے باپ کے کارناموں پر، دادے کے کارناموں پر اور پردادے کے کارناموں پر فخر کرنا اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو بتلانا کہ میرا دادا یہ فلاں کام کرتا رہا ہے، اس نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکبر کرتے ہوئے اس طرح اپنے باؤ اجداد کے کارناموں کو بتلانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی ذات پر فخر کرنا کہ میرا تعلق فلانی برادری سے ہے، میرا تعلق فلانی برادری سے ہے، اس پر فخر کرنا یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، جس شخص کے عمل بالکل بھی نہ ہو، اگرچہ وہ گردانے میں شاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بڑھ کر دوسرا شخص ہے جس کی ذات تو ہلکی ہے لیکن وہ عمل میں آگے ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو بنیاد ہے وہ اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت برادریوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کس برادری سے تعلق ہے، اگرچہ وہ شاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عمل میں پیچھے ہے، عمل میں کوڑا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن بھی وہ پیچھے ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان برادریوں کو، ان قبیلوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ لوگ اپنے اوپر فخر کر سکیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان برادریوں کو مقرر نہیں کیا، بلکہ اس لیے مقرر کیا تاکہ لوگ لِتَعَارَفُوا، اس سے باہم تعارف حاصل کر سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا دوسرا کام، جب لوگ اپنی برادریوں پر فخر کریں گے، یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جاہلیت میں دین اسلام کے آنے سے پہلے لوگ یہ کیا کرتے تھے، اپنی برادریوں پر فخر کیا کرتے تھے، تو دین اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ لوگوں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے جو بنیاد ہے وہ ہے دلوں کا صاف ہونا اور اعمال کا اچھا ہونا، یہ بنیاد ہے۔ بے شک انسان کالا ہی کیوں نہ ہو، دیکھ لیجئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے تھے، لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ابو لہب جو تھا بڑا ہی حسین و جمیل تھا، لیکن اس کے مقدر میں کیا آئی؟ جہنم آئی۔ اللہ رب العزت کے ہاں صورتوں کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے وہ صرف اور صرف عمل کا ہے اور تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو دوسری چیز برادریوں پر فخر کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جاہلیت کی رسم ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری چیز ستاروں سے مدد مانگنا، ستاروں کو دیکھ کر حالات کو معلوم کرنا، جس طرح نجومی حضرات کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر اگلے دنوں کا حساب لگا لینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جو جاہلیت کا طریقہ ہے، وہ ہے النیاحۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نوحہ کرنا، اپنے منہ کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، جاہلیت کی آوازیں بلند کرنا، طرح طرح کے طریقے اختیار کرنا، اس سے بھی دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کام النیاحۃ، نوحہ کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نوحہ کرنے والا شخص یا کوئی عورت اگر مرنے سے پہلے اس چیز سے توبہ نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس پر گندک کی قمیض ہوگی، جس وجہ سے وہ انسان مرد یا عورت بڑی ہی تکلیف محسوس کر رہا ہوگا، اور قیامت تک اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، اور طرح طرح کے عذاب تو بعد میں ہوں گے، لیکن شروعات نوحہ کرنے والے کے اس عذاب سے ہوگی کہ اس کو گندک کی قمیض پہنائی جائے گی جس کی وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ چار کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں جو جاہلیت کی رسوم میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک النیاحۃ، نوحہ کرنا ہے، گریبان کو پھاڑنا ہے، چہروں کو زخمی کرنا ہے اور طرح طرح کے برابری گنڈے کرنا ہے۔ اس چیز کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح محرم الحرام میں ہے، محرم الحرام میں عاشوراء کا روزہ آتا ہے، 9 یا 10 محرم کا۔ تو عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ 4 مراحل سے گزرا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے بھی قریش جو تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو
40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کا اہتمام کرتے رہے۔ تو نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کا اہتمام کرتے رہے اور روزہ رکھتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو پھر وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم لوگ اس دن کا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کیا، تو یہودی جو تھے اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 محرم الحرام میں فرعون سے نجات ملی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ہم اس خوشی کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لوگوں پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض قرار دے دیا۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کی جو فرضیت تھی، پہلے تو 10 محرم کے روزے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا تھا، رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کو نفل قرار دے دیا کہ جو چاہے رکھ لے ثواب پا لے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد آخری محرم الحرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا، اس سال بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا ہی روزہ رکھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ جو یہودی ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے کئی ایک مقامات پر احکامات میں یہودیوں سے، اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جوتا پہن کر نماز پڑھا کرو، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ جوتا اتار کر تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن بعض مقامات پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جوتا پہن کر نماز پڑھو کیونکہ اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور کئی ایک مقامات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کیا کرتے تھے۔ اہل کتاب جو تھے یہ بالوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، چیر نہیں نکالا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت میں کہا کہ تم درمیان سے ماغ نکالا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں، معاملات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان لوگوں کی مخالفت کرنے والے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اس دن کی یہودی بڑی ہی تعظیم کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے تو ان کی مشابہت لازم آتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال زندہ نہ رہے اور پھر آپ علیہ السلام روزہ نہ رکھ سکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخالفت کا حکم دیا کہ تم نے ان لوگوں کی مخالفت کرنی ہے اور 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اس روزے کی فضیلت میں نے بتلائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے اس سے اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔